السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آپ کو سب سے پہلے بزنس کے حوالے سے ایک اہم خبر دیتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی جو کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ایک پریمیئر پلیٹ فارم ہے، اس کے سالانہ انتخابات کا انعقاد ہوا ہے، اور اس میں بزنس مین پینل نے تیسری بار فتح حاصل کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کر لی ہے۔ یہ الیکشن کا جو رزلٹ تھا بہت سارے لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور بہت سارے لوگ شاید اسے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ بزنس مین پینل 2 سال سے ایف پی سی سی آئی میں برسر اقتدار رہا ہے، اور اس سے پہلے طویل اقتدار جو ہے وہ یونائٹڈ بزنس گروپ جو ہے اس کے پاس رہا ہے، یو بی جی کی قیادت کے پاس رہا ہے۔ لیکن اب ایف پی سی سی آئی میں قیادت تبدیل ہو چکی ہے پچھلے 2 سال سے، اور اب تیسرا سال بھی بی ایم پی کے ہی نام رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب میاں انجم نثار صاحب جو کہ رہنما ہیں بی ایم پی کے، ان سے ہم مزید بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں انجم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ انجم نثار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ فتح آپ کے گروپ کی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ جی بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے الحمدللہ۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ دوسرا گروپ سمجھتا تھا کہ یہ الیکشن کمپین 1 ڈیڑھ مہینے کی ہے، لیکن ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جس دن سے ہم اقتدار میں آئے ہیں ہم نے اس کو الیکشن کمپین ہی سمجھا، اور کوشش کی ہے لوگوں کے جو درینہ پرابلمز تھے، ایشوز تھے منسٹریز میں، ایف بی آر میں اور مختلف سیکٹریٹس میں، ہمارے پریزیڈنٹ جناب ناصر حیات مکو صاحب اور ہمارے ایس سی پی جناب خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب، وہ کنٹینیوسلی محنت کرتے رہے اور لوگوں کے پرابلمز کو ایڈریس کرتے رہے اور بڑا بولڈلی کرتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ بزنس کمیونٹی کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا، اور ہم نے بیسیکلی بہت سارے فیڈریشن کے اسٹرکچر میں بھی بہت ساری امپروومنٹ لائے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3 پبلیکیشنز آئی ہیں، پورا ایک آر این ڈی کا سیکشن کریٹ کیا گیا ہے، اور وہ جو ماضی میں فیڈریشن کو ایک کلب سمجھتے تھے، ہم نے اس کو ایک پروفیشنل ٹریڈ باڈیز کی طرف اس کو لے کے گئے ہیں، اور مزید اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کی جو مین وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، وہ کیا کیا رہی ہیں؟ جی بنیادی طور پر تو دیکھیں، بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو اگر آپ بولڈلی ایڈریس کریں گے اور ان کو ایشوز کو حل کروانے میں اس پلیٹ فارم ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کا اعتماد آپ کو حاصل رہتا ہے، اور لوگ بھی محسوس کرتے ہیں اور بزنس کمیونٹی بھی محسوس کرتی ہے کہ یہ گروپ ہے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کروانے میں سنجیدہ ہے۔ تو بزنس مین پینل کے آفس بیررز نے ماشاءاللہ پورا سال کام کیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جی، اور الحمدللہ تیسری دفعہ ایک ہیٹ ٹرک کی ہے، اور بڑے بڑے جو کیا کہہ سکتے ہیں، جو بڑے بڑے جو لیڈرز تھے جن کا ایف پی سی سی بڑے آئی بڑے میں برج جو ہے وہ آپ نے الٹ دیے۔ جی اللہ کی مہربانی سے یہ ظاہر ہمارے اللہ کا کرم ہوا ہے، اور دوستوں کا اعتماد اور ان کی محبت تھی جو ہمیں ووٹ کی صورت میں اس سال ملا ہے جی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا یہ جو سلسلہ ہے اور آپ لوگ اس کو مینٹین کرنے میں آگے بھی کامیاب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم سیریس لوگ ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کو سیلف پروجیکشن کے لیے استعمال کریں۔ یہ پلیٹ فارم ہے بزنس کمیونٹی کا، ان کی امانت ہے، اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہی بزنس مین پینل اور ہمارے آفس بیرر جو کہ ابھی نو منتخب ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ الیکٹ جناب عرفان اقبال شیخ صاحب، انہوں نے لاہور میں بھی چیمبر میں بھی بہت خوبصورت بہترین دل جمی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے دل جیتے، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اور سلیمان چاولہ صاحب مل کے انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل کو حل کروانے میں اپنا رول پلے کریں گے۔ جہاں تک عرفان اقبال صاحب کا تعلق ہے، ماشاءاللہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں بزنس اپنا بیوروکریسی میں، منسٹریز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تدارک ہے، اور وہ انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے معاملات کو بہتر آسان کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بھرپور اپنا رول پلے کریں گے۔ یہ ہم پہ ذمہ داری آ گئی اب، اور انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ میاں انجم نثار صاحب، آپ سے یہ میرا سوال ہوگا کہ الیکشن کے دنوں میں بہت سارے چیلنجز رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ جی نیچرلی یہ چیلنجز تو یہی ہوتے ہیں کہ جی آپ ایک تو جناب ہمارا جو اوپوننٹ گروپ ہے کوٹوں میں بڑا بھاگتا رہا ہے، اور ہمیں وہ ڈیفینڈ ہر وقت
اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم بھی مجبور تھے اور ہم بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو الیکشن میرے لیے اتنے مشکل نہیں تھے, ہمارے گروپ کے لیے, بزنس مین پینل کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے جو دوست جو بھی آفس بیئرر بنے پریزیڈنٹ کے منصب پہ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کے منصب پہ بیٹھے, ایک اچھی ٹیم تھی اور انہوں نے پورا سال کام کیا. اسی کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے, اور اتنی بھرپور لیڈ سے ہمارے دوست جیتے ہیں. 13 میں سے 9 سیٹیں ہم جیتے ہیں. ایک اسمال کی جو سیٹ ہے وہ ایک صاحب جو ہیں وہ یعقوب صاحب انڈیپینڈنٹ لڑے تھے اور وہ بھی ہم میں شامل ہو گئے ہیں. اور اے جی ایم میں بھی کم از کم نہیں تو 10-12 دوستوں نے بزنس مین پینل میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کا اعتماد ہے اور دوستوں کے انشاءاللہ اس اعتماد کو ہم کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے. ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیے میاں انجم نثار صاحب, آپ سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو کہ رہنما ہیں یو بی جی گروپ کے. السلام علیکم مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام. مرزا صاحب کیا کہیں گے ایف پی سی سی آئی میں بی ایم پی کی فتح کے بارے میں؟ پہلے تو میں انجم نثار صاحب کو اور بزنس مین پینل کے تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. خوشی اس بات کی ہے کہ الیکشن ایک اچھے ماحول میں ہوا اور بدمزگی یا لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی چیز جو دیکھنے میں نہیں آئی. ہم نے اس میں بھی جیتی ہیں جس میں سندھ کی وائس پریزیڈنٹ کی, وومن کی, اسمال چیمبر کی, بلوچستان کی اور پنجاب سے 5 کی طرف ہے. اور میجورٹی انہوں نے جیتا ہے جس میں پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, اے پی کے کی پی پی ہیں, فیڈرل کا ان کا ڈی پی اور ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہے. اب یہ ہے کہ نثار صاحب جو بزنس مین پینل کی سربراہ ہے, ان پر ہے کہ وہ دونوں گروپوں کو کے ساتھ ہیں. بزنس مین بڑے مسائل ہیں تو ہم کریں, ہمارا پورا تعاون اور سپورٹ. پہلے بھی میں تھا تو ساتھ جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں ہم نے سپورٹ کرا ہے کہ بزنس مینوں کے مسائل حل ہوں. اس پہ ہم ایک ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ حکیم صاحب بھی مثبت سوچ کے مالک ہیں اور ہمیشہ انہوں نے بڑا تحمل سے معاملات کو ہینڈل کیا ہے. تو یہ سال سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمارا ان کو دعائیں بھی ہیں, پورا تعاون بھی ہے ہمارا ان کے ساتھ. اور انشاءاللہ مین مقصد تو یہ ہے کہ ابھی یہ منی بجٹ آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مارک اپ ریٹ بڑھا رہے ہیں, روپی ڈیفیسٹ ہوتا جا رہا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط گردن پہ انگوٹھ رکھ کے وہ منوا رہا ہے. اب بزنس کمیٹی کا کام ہے کہ اس میں اپنا رول فعال ادا کرے اور دیکھے کہ کوئی ایسے ہم ایگریمنٹ نہ کر لیں, ایسے کلوزز نہ مان لیں جس میں بزنس ہمارا متاثر ہو, غریب مزید غریب سے غریب تر ہو جائے اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے. ہماری ایکسپورٹ مشکل سے اسٹرگل کر رہی ہے 26-27 بلین پہ. تو مرزا اختیار صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہیں, تو اب یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو نئی باڈی آئی ہے اب دوبارہ انہیں کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا؟ جی مجھے تو امید ہے کہ انجم نثار صاحب ایک بہت ہی بردبار اور سمجھدار سلجھی ہوئی شخصیت ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں, بڑائی ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی. تو وہ بڑا پن استعمال کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو, چاہے کتنے ہی ان کے نمائندے جیت کر آئے ہوں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. بلکہ ہم بھی تیار ہیں جو سینئر لیڈرز ہیں کہ اگر امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر کوئی پالیسی بنانے میں ہمارا انپوٹ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہمارا انپوٹ حاضر رہے گا. مرزا صاحب اس پہ جواب لیتے ہیں. مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. میاں انجم نثار صاحب کیا کہیں گے مرزا اختیار بھائی صاحب کی بات پہ؟ بردر میں بات نہیں سن سکا کیونکہ وہ بھی بیفر پہ ہیں, شاید میں بھی بیفر پہ ہی ہوں. انہوں نے آپ کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ بزداری سے کام لیں گے. بات ہے جی,
انشاءاللہ جی یہ سب بزنس کمیونٹی کا پلیٹ فارم ہے, مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. بزنس کمیونٹی اس وقت بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے, گورنمنٹ IMF کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ رہا ہے, مارک اپ بڑھ رہا ہے, بجلی کی پرائس بڑھ رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ بزنس کو آسان کریں, بزنس وائبل کریں, بزنس کمپیٹیٹو کریں. ہمیں ایک ایسی کنڈیشن میں لایا جا رہا ہے کہ جہاں بزنس کمیونٹی کچھ نہیں کر پائے گی. اگر یہی حالات چلتے رہے, مارک اپ بڑھتا رہا, بجلی کی پرائس بڑھتی رہی, تو نیچرلی ہمارا بزنس مین جو ہے, ہمارا جو مینوفیکچرر ہے وہ نہ ایکسپورٹ کر پائے گا نہ امپورٹڈ گڈس کا مقابلہ کر پائے گا. تو گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور ان ہماری کاسٹ نہ بڑھنے دیں تاکہ ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے کمپیٹ کر سکیں. آئے دن جو بجلی جو بڑھ رہی ہے ڈیفینیٹلی یہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی کو اور مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو اور ایکسپورٹ کو بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا میاں انجم نثار صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں. اور بیگ صاحب کوئی آخری بات کرنا چاہیں گے؟ بیگ صاحب. جی میں بالکل انجم صاحب کو وہ سن نہیں سکے, ہم نے پورا تعاون کا یقین دلایا ہے. ہمارے جو بھی الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ وغیرہ آئے ان کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کا بڑا پن ہے تو اس کے آگے سب کو ایک پلیٹ فارم سے بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کریں, بلکہ ہماری بھی جہاں انہیں ضرورت ہوگی مشاورت کی, ہمارا پورا تعاون انجم نثار صاحب کو اور ان کی گروپ کو, ان کے پینل کو پورا حاصل ہوگا. اس میں اب الیکشن ہو گئے ہیں تو اب ایک بن کے ایک پلیٹ فارم سے ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انجم صاحب ایک سلجھی ہوئی شخصیت ہے, وہ ان مسائل کو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے FPCCI کے الیکشن کے حوالے سے. مرزا صاحب نے BMP کو مبارکباد بھی دی ہے اور اپنے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا ہے, اور انہوں نے اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ UBG کے جو لوگ ہیں اب وہ زیادہ کورٹ کچہری کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں انہیں مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں انجم نثار صاحب ایک بردبار شخصیت ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ ملا کے اور لیں گے اور ان کے ساتھ ہی آگے چلیں گے. یہ ہم نے ناظرین آپ کو اپڈیٹ دی ہے FPCCI الیکشن کے حوالے سے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے, جہاں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہم نے مسائل کی نشاندہی کی اپنے ماضی کے پروگرامز میں, وہیں جب اچھا کام ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل نے بہت ساری کارروائیاں کی ہیں. وہ کارروائیاں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف ہوئی ہیں اور پانی چوری کے خلاف ہوئی ہیں. ابھی حال ہی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی کارروائی ہوئی ہے جہاں پر کئی جو ہے وہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور تالاب مسمار کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے مہمان جناب سہیل میمن صاحب نے, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ واٹر بورڈ کے. ان سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی سہیل میمن صاحب بتائیے کیا کارروائی ہوئی ہیں ابھی حالیہ دنوں میں؟ جناب اصل میں یہ جو مافیا جو ٹینکر مافیا شہر میں پھیل چکا تھا, تو اس حوالے سے واٹر بورڈ کی کارکردگی بہت متاثر ہو رہی تھی. الزام واٹر بورڈ پر آتا تھا کہ واٹر بورڈ کے ہائیڈرنٹ سے, جبکہ واٹر بورڈ کے ہائیڈرنٹس نہیں تھے, مگر مافیا جو ہے یہ بہت مضبوط تھی اسلحہ بردار لوگوں کے ساتھ. پھر ان کے ساتھ جو ٹینکر ہوتے ہیں وہ بھی ایک بڑی مافیا. تو JMD صاحب نے جو تقریباً 3 ماہ ہو گئے یہ مہم چلا رکھی. گزشتہ 3 ماہ سے MD صاحب نے کوشش کی. اس میں ہمارے چیف انجینئر ظفر پلیجو صاحب اس سیل کو ہیڈ کرتے. ظفر پلیجو صاحب نے اب ٹھان لی جو ہے یہ ٹینکر مافیا کو اکھاڑ پھینکنا. اور زیادہ تر ٹینکر مافیا جو ہے ایسے ہی علاقوں میں ہماری لائنوں کو بست کرتی ہے جہاں عام لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے. اور پھر ہمارا عملہ بھی جو ہے ان جگہوں پر جاتے ہوئے ڈرتا ہے. جیسے اپنے منگو پیر کی بات کی, تو یہ گزشتہ کئی برسوں سے آپ جب سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کا طالبان کہہ لیں یا دیگر اور معاملات کہہ لیں, ان کے اثر رسوخ میں یہ علاقے رہے. ہمارے ادارے کے ملازمین اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں, نہ اتنی سیکورٹی انہیں ملتی تھی. مگر اس دفعہ کیونکہ حکومت نے بھی پرسنلی جو ہے CM صاحب نے اور ناصر حسین شاہ صاحب نے جو ہے خصوصی توجہ دے رکھی ہے ان چیزوں پر, تو اس حوالے سے یہ کہ اب ہمارے ملازمین کو بھی تحفظ ملنے لگ گیا.
وہ ہمارا AWB چلا جاتا ہے, سب انجینئر چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا نچلا اسٹاف چلا جاتا ہے. سب سے زیادہ پرابلم تو ہمارے نچلے اسٹاف کو ہوتی تھی کہ وہ ڈیوٹی کر ہی نہیں پاتا تھا. وہ کس طرح سے جائے؟ وہ اپنے موومنٹ پہ تو لکھ دیتا تھا کہ ہم منگو پیر میں ہیں, مگر وہ منگو پیر سے پہلے ہی جو ہے وہ ڈرتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے کسی پمپنگ اسٹیشن پہ. مگر اب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے MD نے, اور خصوصاً سب سے زیادہ جو اس وقت محنت کر رہے ہیں وہ ظفر پرویز صاحب, ہر 15 دن میں اس کی پروگریس کی میٹنگ وہ رکھتے ہیں اپنے دفتر میں, اور اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے. ابھی یہ جو کاروائی ہوئی 48 انچ کی لائن سے جناب بتایا گیا یہ کنیکشن. جتنی بھی منگو پیر کے علاقے ہو گئے, ملیر ہو گیا, گڈھاب ہو گیا, یہاں سے ہماری مین لائنیں آ رہی ہیں. اور یہ جو مافیا ہے, پانی چور مافیا آپ اسے کہیں, ٹینکر مافیا تو نہیں کہہ سکتے ہم نے, پانی چور مافیا جو ہے وہ ایسے علاقوں کا جو جنگل سے وہ روڈز نہ ہوں, پبلک کا آمد رفت نہ ہو, تو ہماری لائنیں آتی بھی ایسی جگہوں سے, تو ان لائنوں کو وہ بسٹ کر دیتے ہیں. تو بسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تالاب بھی بنا لیتے ہیں یا وہ جو گڑھے نما بنا لیا. تو ہماری مقصد شہر کے عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو پانی لے رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, وہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. اور بدلہ نام تو واٹر ٹینکر کا, واٹر ٹینکر میں ڈال کے لا رہے ہیں, لیکن بدلہ وہ گندے اس سے جوہر سے لا رہے ہیں. پھر وہ تالاب یا وہ گڑھے, تو اس میں بیکٹیریا بھی بہت ہے. ہمارا پانی جب بھی آپ کو ملے گا واٹر بورڈ کا, تو اس میں کلورین لازمی شامل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مزید ابھی MD صاحب نے ایک اور اچھا, بلکہ اس میں ناصر حسین شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جو ہے اس وقت یہ را واٹر جو ہمارے منرل کے نام سے بک رہے تھے, انہوں نے بھی جو ہے بہت سی جگہوں پہ واٹر بورڈ کی لائنیں تو وہ پکڑی جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے فلٹر پلانٹ کے نام پہ جو وہ منرل واٹر جو بکتا ہے ہر جگہ, ہر محلے میں, ہر گلی میں, لوگوں نے گھروں میں بھی لگا رکھا, تو اس میں ہوتا ہے ہمارے پانی میں کلورین کی جو ہے آمیزش ہوتی ہے, تو پکڑے جاتے ہیں. پہلے اس کا کوئی لائسنس نہیں تھا, جس نے چاہ لگا لیا. تو اب جو ہے گورنمنٹ نے اس کی منظوری دے کے باقاعدہ لائسنس لینا ہوگا, اور اس کا انچارج انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے وقار ہاشمی صاحب کو, اور ٹیم میں جو ہے راشد صدیقی صاحب وغیرہ انجینئرس وغیرہ انہیں دیے گئے. مگر ابھی وہاں کام باقاعدہ جیسے شروع ہونا چاہیے نہیں ہوا, مگر یہ امید ہے کہ وہ جس طرح سے 65 MGD جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے پاس چلا گیا, کہ وہاں سے جو ہے گجو سے پانی لے گا اور آپ کو منرل واٹر ٹائپ دے گا. تو وہ مہنگا پڑے گا. اگر ہمارے MD صاحب کا جو مشن ہوا ہے, MD صاحب بھی مارچ میں چلے جائیں گے, اپریل ان کا لاسٹ ہے, تو پھر آنے والے MDs کو جو ہے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دیگر جو مشکلات ہیں اس سے تھوڑا سا اگر وہ کنٹینیو رکھتے ہیں, اور کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر اس کراچی شہر کے جو شہری ہیں ان کو یہی جو آپ نے بھی جس پہ بھی پروگرام رکھا بھی ہے, یہی ٹینکر کا پانی پینے پہ مجبور رہیں گے, اور اس میں بیکٹیریا بھی ہوں گی, کئی بیماریاں بھی آئیں گی. آپ کے خیال میں جو کاروائی ہوئی ہے اور کہاں کن علاقوں میں مزید کاروائی کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں. جناب سب سے زیادہ جو ہے وہ واٹر بورڈ کے ہمارے اسٹاف کو پریشانی ہے لیاری ایکسپریس وے پہ, کیونکہ اس جگہ پہ کئی جگہ بسٹ کر دی ہیں لائنیں انہوں نے. اب اور وہاں اکثر میڈیا میں آتا رہتا, اخبارات میں, ہم کوشش پوری کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے پائپ, جیسے ماری پور والا علاقہ, لیری ایکسپریس وے میں چلے تو آپ کو دھوبی گھاٹ والا علاقہ, تو ان جگہوں پہ پھر سوراخ گوٹ کی طرف, تو اس جگہ جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا ہے. ہمیں اتنی فورس مل جائے گا. ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے افسران تو وہ تحفظ کرنے کی کوشش کرتے, مگر جس وقت عوام کی سطح پر, یا کیونکہ کہ پورا منظم مافیا, تو یہ عوام کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں ان علاقوں کی, اور یہ لے کے جا رہے ہوتے 3-3 انچ کی پائپ, 4-4 انچ کے پائپ لے جا رہے ہوتے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے فورسز کی ضرورت ہوگی, اور اس میں رینجر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اور ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ رینجرز دوبارہ ہمارے ادارے میں آ جائے, کیونکہ پہلے رینجرز کے پاس ہی سارا ٹینکر اور یہ سارا سلسلہ ہوا کرتا تھا. لیکن سیکیورٹی کے لیے تو تعاون پولیس کی سپورٹ ہوگی ساتھ میں. پولیس کا تعاون تو ہمیں ملتا ہے, مگر پولیس کا تعاون تو ہر شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پولیس کا تعاون کتنا, کیونکہ وہ جس وقت پبلک کا جمگٹا آتا ہے تو پولیس والے تو خود پہلے بھاگتے ہیں. ہاں رینجرز ہے جو وہ کھڑی رہ جاتی ہے.
ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ مین ایشو ہے لیاری ایکسپریس وے پر. آپ کے خیال میں یہ اس طرح کی جو پانی چور جو مافیا ہے وہ کتنا پانی اس سے لے جاتا ہوگا اور اس سے شہریوں کو پرابلم ہوتا ہے؟ جناب اگر دیکھا جائے تو لیاری والی لائن پر ہی لاکھوں گیلن پانی چوری ہو رہا. اور ملیر میں بھی بڑی اچھی کارروائی کی تھی ہمارے چیف انجینئر صاحب، اس کو خود لیڈ کر رہے تھے، اور ہمارے سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں ریاض احمد صاحب. تو وہ ملیر والی کارروائی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کروڑوں گیلن پانی چوری ہو رہا تھا، اور وہ پانی چوری ہو کے جاتا تھا سیدھا پورٹ قاسم یہ لینڈنگ انڈسٹریل ایریاز میں. تو ہم ان انڈسٹریز والوں سے بھی جو ہے یہ ریکویسٹ کریں گے اس پروگرام کے ذریعے ایز اے یونین کہ وہ ہمارے ادارے کے ملازمین کے ساتھ تعاون کریں، جو ٹائم سے آپ کو پانی ملتا ہے وہ لیں، اور جو وال کھولے جاتے ہیں اس حساب سے ٹائمنگ ہے. اور پھر انڈسٹری ایریا بڑا ہے کہ کورنگی کا اور بن قاسم کا، تو وہ پانی کو جو ہے دیکھا جائے تو جس طرح سے ویسٹیج میں ڈالتے ہیں، اس ویسٹیج سے اگر بچا لیں انڈسٹری والے تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جو ہے ڈائننگ فیکٹریاں وغیرہ ویسٹیج میں زیادہ پانی ڈالتی ہیں، اس کو وہ ریسائیکل کریں. اور ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی ملیں ڈائننگ کی، اگر وہ ریسائیکل کر کے اس پانی کو یوز کر لیں تو ان کو پراپر جو پانی ان کے میٹر کے مطابق دیا جا رہا ہے وہ دیتے رہیں گے. ویسے ریسائکلنگ والا امپورٹنٹ ہے، ریسائیکل والا امپورٹنٹ ہے، اور انڈسٹریز کو یہ لگانا پڑے گا ریسائیکل والا، کہ اپنی ضرورت بھی بہتر طریقے سے پوری ہو جائے گی اور شہر میں بھی پانی کا جو بحران ہو جاتا ہے اس سے وہ کم ہو جائے گا. اور دنیا بھر میں ریسائیکل ہو رہا ہے پانی، انڈسٹریز میں ریسائیکل ہی ہوتا ہے، مگر یہ جو ہے ویسٹیج کے طور پر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں پانی چوروں کے خلاف، اس کا بہتر رزلٹ آ رہا ہے، مثبت نتائج آ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ شہر کے اندر جو ہے پانی کا معاملات جو ہے صحیح ہونے شروع ہوئے، کیونکہ ہمارے اسٹاف کو اگر پانی پیچھے سے نہیں آتا تو وال مین ہو، ہمارا فٹر ہو یا ہمارا سب انجینئر ہو، جو ہمارے جو الیکشن کے یونینز کے حوالے سے پھر ہمیں شکایتیں ملتی رہتی ہیں. اور بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ ہمارے اسٹاف کے جو ہے وہ عوامی سطح پر جو ہے تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اصل جڑ جو تھی وہ ٹینکرز جو ہماری لائنیں چوری پانی چور مافیا جو ہے، تو اس پہ اب اس وقت بہرحال 3 مہینے سے کام ہو رہا، اور ہم امید کرتے کہ ہمیں اگر رینجرز کی خدمات اچھے طریقے سے ملتی رہیں تو ہمارے افسران اور ہمارا عملہ جو ہے نچلی سطح پر اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کور کر لے گا، اور پھر شہر کو پانی جو ہے پراپر ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو اچھا ہو جائے گا نا اگر شہریوں کو پانی ملتا ہے بر وقت، تو وہ اس کا بل بھی پھر ادا کرنے میں خوشی کریں گے. شہری دیکھیں بل تو ہمیں ادا کر رہے ہیں، ہماری ریکوری کو اتنی خراب نہیں ہے. اب صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے انتظامیہ واٹر بورڈ سے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بھی بلنگ نہیں ہو رہی. اب KEC ہے، کراچی گیس ہے، وہ علاقے اگر DC لیز پہ ہیں یا لیز نہیں بھی ہیں وہ بل لے رہے ہیں. واٹر بورڈ کا مسئلہ یہ آ گیا کہ ہماری انتظامیہ نے قانون سازی کی کوشش کی ہے، نیا ایکٹ لا رہے ہیں، تو وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر جو آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا مخالفت میں بھی جائیں گے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر نے جو 2 پروجیکٹ دبئی میں بھی معاہدے ہوئے، تو اس وقت جو ہے یہ ایکٹ لایا جا رہا ہے. اگر ایکٹ 6 مہینے سال بھر پہلے لے آتے تو ہماری ریکوری بہتر ہو جاتی. تو اب بھی امید یہی ہے کہ اگر ہماری انتظامیہ یہ ایکٹ لے آئے اور جتنے بھی جو پانی یوز کر رہے ہیں ان سے اگر ان کی بلنگ ہو جائے تو ہماری ریکوری، جو بھی پانی لے رہا ہے اس کو بل تو دینا چاہیے نا. پانی کسی بھی سورس سے وہ لے رہا ہے، زندہ ہے، پانی زندگی ہے. مگر ہمارے پاس مجبوری ہے کہ جب تک ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد لیز نہیں ہے، اس کے پاس PT1 نہیں ہے. مگر اب ہماری بھی انتظامیہ سے یہ بھرپور گزارش ہے کہ وہ اب جتنے بھی علاقے ہیں جو ہمارا واٹر بورڈ کا پانی یوز کر رہے ہیں جو کنزیومر، ان کو کنزیومرز کی لسٹ میں لایا جائے تاکہ ہماری ریکوری اگر آج 140 ہے تو ہماری 3 ارب تک ریکوری جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور ہم نے گفتگو کی ہے. ناظرین، ہم نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دی ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں تقرریوں کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں تقرریوں کے حوالے سے. اور اس سلسلے میں سندھ بار کونسل نے 6 جنوری کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. یہ اعلان گزشتہ روز کیا گیا ہے اور اس اعلان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ اعلان کیوں کیا گیا ہے اور اس میں کیا مسئلہ ہے، تقرریوں کے حوالے سے کیا ایشو ہے.
ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید حیدر امام رضوی ایڈوکیٹ، جو کہ ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سندھ سے. السلام علیکم رضوی صاحب. وعلیکم السلام جی. رضوی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اور رضوی صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر، وہ ہیں جناب جسٹس ریٹائر شہاب سرکی صاحب، جو کہ صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور رکن ہیں پاکستان بار کونسل کے. تو جسٹس شہاب سرکی صاحب ویلکم. تھینک یو جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہاب سرکی صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ہڑتال ہے یہ آپ نے کیوں اعلان کیا ہے اور کب کرنے جا رہے ہیں آپ ہڑتال؟ جی ہم نے اعلان اس کا اس وجہ سے کیا ہے اور ابھی فوراً نہیں کیا ہے، کافی سوچ سمجھ کے کافی گزارشات کرنے کے بعد کیا ہے کہ یہ جو تقرریاں ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے، اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹ کرائٹیریا نہیں ہے، اس میں پک اینڈ چوز پسند ناپسند استعمال کی جا رہی ہے، اور اس میں جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی غیر یقینی صورتحال سندھ ہائی کورٹ میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وکیل بھی سفر کر رہے ہیں، کلائنٹ بھی سفر کر رہے ہیں. ہماری صرف ایک ریکویسٹ ہے جوڈیشل کمیشن پاکستان سے کہ سینیورٹی کم فٹنس کا کرائٹیریا، اس کا پرنسپل اپلائی کریں اور اس کے تحت تقرریہ کریں، نہ کہ ذاتی انا کی وجہ سے یا ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے، کیونکہ یہ کرنے سے ادارے ہمیشہ کمزور ہوں گے، مضبوط کبھی نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور حیدر امام رضوی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ بتائیے کہ کیا تقرریوں کا معاملہ ہے کیا، تھوڑا سا سمجھائیے گا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی رضوی صاحب. حیدر امام رضوی صاحب. جی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس کیے جاتے ہیں، ایلیویشنز ہوتی ہیں جو سندھ اور پورے پاکستان بھر کی 5 ہائی کورٹس کے سینئر ججز کو عام طور پہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا اور ان کو سپریم کورٹ لے جایا تھا، جہاں پہ تعداد ہے تقریباً 17 ججز کی. اس وقت سندھ سے 2 نشستیں خالی ہوئی تھیں، اس میں اب ایک نشست جو آخری خالی ہوئی ہے جسٹس مشیر عالم صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ خالی ہوئی 17 اگست 2021 کو. اس کے بعد عام طور پہ ایک پرنسپل یہ ہوتا تھا کہ سندھ کی کیونکہ نشست خالی ہوئی تھی، سینئر موسٹ جو جج ہوتا ہے پورے 5 ہائی کورٹس میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتا ہے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جو جج احمد علی شیخ صاحب ہیں چیف جسٹس، وہ سینئر تھے. ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا اور ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا کہ جی آپ سینئر جج کو لے کر جائیے سپریم کورٹ، بجائے اس کے کہ آپ درمیان سے کوئی جونیئر جج لے کے جائیں. لیکن بہرحال اس پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی وہ نہیں رکھی اور کوئی بات نہیں کی کہ جی سینئر جج کے اوپر کے، اور ہمیشہ کوشش یہ کی گئی جو پہلے بھی پاسٹ میں ہوتا رہا ہے، 2020 میں بھی ہوا، 2018 میں بھی ہوا، کہ جونیئر ججز کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کیا جاتا رہا، جس پہ کہ بار کا بڑا واضح موقف ہے کہ اس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوتی ہے، اس سے رول آف لا کمپرومائز ہوتا ہے، اور عوام کا اعتماد جو پہلے ہی سپریم کورٹ اور ہماری جوڈیشل انسٹیٹیوشن سے اٹھا ہوا ہے وہ اس کو انسٹیٹیوٹس کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ انصاف فراہم کرتے ہیں، مزید خراب ہوتا ہے. تو یہ ہماری ہمیشہ گزارشات رہی ہیں کہ آپ سینیورٹی پرنسپل کو سمجھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیسیجن لیں، کیونکہ کوئی نہیں بتا سکتا یہاں پہ کہ کس کے اندر لیگل ایبلٹی زیادہ ہے، کس میں پروفیشنلزم زیادہ ہے، کس میں لیگل ایکیومنٹ زیادہ ہے. یہ چیزیں کیسے ڈٹرمن کی جائیں گی؟ 150 ججز ہیں پورے 5 ہائی کورٹس کے اندر، ان میں کیسے کوئی جوڈیشل کمیشن یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کون سا جج آؤٹ اسٹینڈنگ جج ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تمام راستے بند ہونے چاہیے اور سینیورٹی صرف ایک پرنسپل ہونا چاہیے. تو حیدر امام رضوی صاحب اس کا کوئی کرائٹیریا ڈیفائنڈ نہیں ہے جس میں سینیورٹی بھی ہو اور باقی پرفارمنس بیس بھی کوئی ایویلیوشن ہو، ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ ایسا کوئی کرائٹیریا اب تک نہیں بنا سکے ہیں. ہم مسلسل مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا کرائٹیریا لیٹ ڈاؤن کریں جس کے تحت آپ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ لیگل ایبلٹی کو بھی دیکھیں، انٹیگریٹی کو بھی دیکھیں، پروفیشنلزم کو بھی دیکھیں، اس جج کے اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہونے کو بھی دیکھیں، اس کے رپورٹڈ ججمنٹس دیکھیں کہ کس قسم کے وہ ججمنٹ آتھر کرتا رہا ہے گزشتہ 5 سال 4 سال، جب بھی ہائی کورٹ میں اپنی ہائی کورٹ میں جو اس نے پرفارم کیا ہے اس کا پیشہ ورانہ مہارت کو دیکھیں. ایسی کوئی چیز اب تک سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے فریم نہیں کی گئی ہے. صرف اور صرف پک اینڈ چوز چل رہا ہے کہ جو جج اچھا لگے اس کو لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا ہمیشہ سے بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل ہمیشہ سے ان کا ایک متفقہ
ایک یونانیمس ویو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال سے ہماری جوڈیشری کو مزید سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسی قوتوں کو تقویت ملتی ہے جو سپریم کورٹ کو ویک کرنا چاہتی ہے۔ رضوی صاحب، تو اگر جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو اگر ایلیویشن نہیں ملتی ہے تو پھر کون ہوگا وہاں ان کی جگہ پہ؟ پھر کس کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں جن کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہے۔ اس سے پہلے 9 سپٹمبر کو ان کے نام پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب مجھے آپ بتائیے، پورے پاکستان کے لیگل فیٹرنیٹی اس بات کو دیکھ رہی ہوگی، آپ کے پروگرام کو، تمام ججز حضرات تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سیکنڈ اٹیمپٹ کیوں کی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا تاریخ میں ہو رہا ہے، آپ گزشتہ کئی سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کی ایک جج اگر ایک مرتبہ اتفاق نہیں ہو سکا اس کے نام پہ، چار سے ڈیفر ہو گیا نام، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ ان کو ہی لے کے دوبارہ کریں، جبکہ بار ایسوسی ایشن کا ایک بڑا ایک یونانیمس ویو ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ جو ہیں سینئر موسٹ جج کو لے کر جائیں پاکستان بھر میں جو بھی، اور اس وقت سینئر موسٹ جج جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ ان کو سپریم کورٹ لے کے جائیں اور یہاں سینئر پیونی جج کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنائیں۔ رائٹ۔ اور رضوی صاحب، اس میں بار کونسل کا اور بار ایسوسی ایشنز کا اس میں کیا سے ہوتی ہے، اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا بہرحال ایک ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ ان کی بالکل سننی چاہیے، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوڈیشری جو ہے، جو کہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک جو پروسیس چل رہا ہے، اس پروسیس کے اندر بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز کو اگر ایکسکلوڈ کر دیا جائے تو پھر تو ایک عجیب سی صورتحال آ جائے گی۔ پھر تو اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عام آدمی بات کرتا ہے تو وہ توہین عدالت سے ڈرتا ہے۔ پارلیمنٹ ہمارے یہاں ویسے ہی بہت ویک ہے، کوئی کسی قسم کی اس معاملے میں لیجسلیشن کرنے سے اب تک نظر نہیں آتی کہ کسی قسم کی کوئی مربوط قسم کی گئی ہو۔ اب آپ اس کو بھی اس صورتحال کے اندر بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن ہی تو ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیں، قاضی فیضیسہ صاحب کا مسئلہ ہوا، کس نے بات کی، کن کی پٹیشن تھی؟ ساری بار ایسوسی ایشن بار کونسلز کی پٹیشن تھی۔ تو اس کے بعد تو ہمیں نظر نہیں آتی کوئی دوسری صورتحال کے کوئی اور دوسرا ادارہ ہوگا جو ان کو، اگر ان کی کوئی غلط بات ہو، جوڈیشل کمیشن کی ہو یا ایلیویشنز کی، اپوائنٹمنٹس کی ہو، اس پہ ان کو کون ٹوکے گا؟ یہی تو ٹوکنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ رضوی صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ میں شہاب سرکی صاحب کی طرف آؤں گا۔ شہاب سرکی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اب جو اسٹرائک کا اعلان کیا ہوا ہے، تو یہ کنفرم ہے اسٹرائک یا اس پہ کوئی گنجائش ہے ریویو کرنے کی؟ نہیں، گنجائش تو صرف یہی ہے کہ اگر وہ ملتوی کر لیتے ہیں اپنا اجلاس جو انہوں نے 6 جنوری کو کیا ہے، تو ہم بھی اسٹرائک اپنی ختم کر دیں گے۔ اسٹرائک کا مقصد یہی ہے ان کو باور کروانا کہ بھائی یہ آپ لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کا کیس آتا ہے عدالت کے سامنے، تو عدالت اس میں کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنا کرائیٹیریا فالو کریں، سینیورٹی ہو، فٹنس ہو، اس حوالے سے کریں۔ لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو اگر یہ پرنسپل وائلیٹ ہوگا تو ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کمزور پڑیں گے اس سے، اور میسج بھی جو ہے عام معاشرے میں وہ غلط جائے گا۔ تو لوگوں کو جو انصاف کا حصول ہے اس میں پرابلم ہوگی، ججوں میں بے چینی پھیلے گی، اور ہم وکیل سفر کریں گے یا معاشرہ سفر کرے گا۔ یہ اس کے منفی جو ہیں کانسیکوینسز ہیں جو ہم بار بار بتا رہے ہیں ان کو۔ ہمیں کسی شخصی چیز پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف اصول کی بات کر رہے ہیں۔ XYZ ہو، چیف جسٹس ABC ہو، ہم سب کی بات کر رہے ہیں۔ سارے جج قابل احترام ہیں، اور پرنسپل جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ شہاب سرکی صاحب، یہ بتائیے کہ اگر یہ اجلاس پھر بھی آپ کے اس تنبیہ کے باوجود بھی، آپ کے اس ہڑتال کے اعلان کے باوجود بھی ہوتا ہے، جاتا ہے، تو پھر اس کے لیگل ریمیڈی کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپشنز بچیں گے؟ ہمارے پاس، ہم نے ایک پٹیشن بھی آلریڈی داخل کی ہوئی ہے اسلام آباد میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسی حوالے سے سندھ ہائی کورٹ بار نے داخل کی ہے۔ اس میں یہی موقف ہے ہمارا کہ برائے مہربانی آپ کرائیٹیریا بتائیں، ہم اس کو بھی پریس کریں گے۔ ہمارے پاس قانونی راستے بھی ہیں چیلنج کرنے کے لیے، ہم ایجیٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے راستے کھلے ہیں جو ہم اپنا موقف جو ہے باور کروائیں گے انشاءاللہ۔ شہاب سرکی صاحب، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذرا یہ بات آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سینیورٹی کو اگر نظر انداز کیا جائے گا تو عام جو سائلین ہیں، جو عام عوام ہے، ان کو کس طرح سے مشکل پیش آ سکتی ہے؟
उनको दो हवाले से मुश्किल पेश आएगी। देखें, एक तो ये तजाद आ जाएगा कि आप दूसरे सरकारी, नीम सरकारी दूसरे इदारों में तो आप कहते हैं भाई आप प्रमोशन करें, तरीके से करें, कोई क्राइटेरिया से करें, किसी प्रिंसिपल से करें। वो लोग ये बात उठाएंगे कि भाई आप अपने लिए वो जो है पैमाने नहीं रख रहे जो हमारे लिए रख रहे हैं। दूसरा जो तरीका जो अहम है बहुत, इसको लोगों को समझना चाहिए कि देखें, जजेस एक सीनियोरिटी के प्रिंसिपल पर चलते हैं। एक चीफ जस्टिस होगा, उसके पास दूसरे नंबर का जज होगा, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का। वो एक तसलसल में प्रमोट होते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं। अब अगर ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा, सबको ये पता होगा कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जजेस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उनके जहन में गलत ख्यालात बैठेंगे। अब जो हुकूमत की या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा उसको फिर चांस होगा कि मैं एलिवेट हो जाऊंगा। तो ये किसी में एक अजीब सी सूरत हाल, कश्मकश कह ले आप या रेफरेंसी कह ले, ये कह ले कि जो कि इदारे की नुकसान है, और इदारा कमजोर पड़ा तो फिर आवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा, आवाम भी परेशान होगी, मुआशरा भी परेशान। शाह सर्की साहब, ये बताइए कि इस हड़ताल की वजह से सालीन को जो प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग क्या फुल डे की स्ट्राइक पे जाएंगे या टोकन स्ट्राइक होगी या कैसे होगा, कितनी देर के लिए करेंगे? वो हम उसका लाए अमल तो आजकल में कर लेंगे, लेकिन देखिए अगर पूरे दिन की भी होती है तो ये एक दिन की हड़ताल अगर आगे साल का इंसाफ फराहम करने में कोई ना कोई एक पेशरफ्त करती है तो मेरे हिसाब से ये हड़ताल जो है वो फायदे की है। अगर इससे कोई जो है आगे का, हम देखें आगे बहुत साल पड़े हैं, हम चले जाएंगे, इदारे बाकी रहेंगे। इंसान जो फर्द वाहिद से इदारे नहीं बनते, इदारे बनते हैं तसलसल से और सिलसिलों से और प्रिंसिपल से। हम उन प्रिंसिपल्स की, उन क्राइटेरिया की जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसूल की, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले वक्तों में जो अदलिया है वो सही माने में आजाद हो और इंसाफ मिलने का कम से कम यकीन हो आवाम को। उसकी वजह से जो कर रहे हैं, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। बहुत शुक्रिया आपका। शाह सर्की साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। उससे पहले रिजवी साहब थे जो बात कर रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीरों के हवाले से हमने बात की है। नाज़रीन, अगर आप भी हमें किसी इशू की तरफ कुछ भेजना चाहते हैं, निशानदेही करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है 0315541165, और इसके साथ साथ आप हमें 0300 364 2759 पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।